إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین خالق کائنات نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت، سچائی اور اللہ کے نبی ہونے کے حوالے سے قرآن کریم کے اندر واضح آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ ان آیتوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بہت سارے ایسے معجزات عطا کیے ہیں جن معجزات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ کی سچائی کا یقین ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا اقرار اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ جو تورات اور انجیل کا علم رکھنے والے تھے ان سے بھی یہ اقرار کروایا۔ ان کے علاوہ کئی طرح کے واقعات ایسے بھی آئے کہ مختلف جانوروں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ سلوک کیا جو کسی نبی کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور جانور تو جانور ہوتے ہیں جو بے جان چیزیں ہیں۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر سلام کرتا ہے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی درخت کو حکم دیتے ہیں تو وہ درخت آپ کے حکم کے مطابق چل پڑتا ہے۔ صحیح حدیث کے اندر یہ واقعات موجود ہیں۔ کبھی آپ پانی کے اندر انگلی رکھتے ہیں تو وہ پانی جو تھوڑا سا ہوتا ہے وہ 300-400 لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ سارے معجزات اس بات کی دلیل ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر وہ معجزہ، وہ مرتبہ، وہ مقام، وہ واقعہ
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کے ساتھ پیش نہیں آیا، اور وہ ایک منفرد معجزہ ہے، وہ ہے معجزہ اسراء و معراج۔ آپ کے سامنے آج اس واقعے کی کچھ تفصیل بھی رکھوں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی آپ کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے کہ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ اکثر مساجد سے معراج اور اسراء کے واقعے کے حوالے سے آواز آئے گی، لیکن حقیقت کیا ہے؟ کیا آج جو گزشتہ رات ہے یہ معراج کی رات ہے؟ یا قرآن اور سنت میں کوئی ایسی دلیل ملتی ہے جس سے معلوم ہو کہ یہ رات جو گزر گئی ہے یہ معراج کی رات ہے؟ اور اگر ہے تو کیا اس رات کوئی مخصوص عبادات، مخصوص محافل اور مجلسیں، مخصوص مسجدوں کی جو ہے وہ سجانے کا اور چراغاں کا سلسلہ یہ کوئی دین ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو ہم لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تمام باتیں آج کے خطبہ کا انشاءاللہ موضوع ہے۔ سب سے پہلے واقعہ معراج کا مختصر خاکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، تاکہ جو آگے میں باتیں بیان کروں گا ان سے کوئی یہ مراد نہ لے کہ معراج کا واقعہ کوئی ہے ہی نہیں۔ معراج کا واقعہ تقریباً 45 کے لگ بھگ صحابہ کرام سے منقول ہے، جس کو متواتر کا درجہ مل گیا ہے۔ متواتر کا مطلب یہ ہے کہ ایسی خبر جس کو جھٹلانا ناممکن ہو، اتنے لوگ اتنی تعداد میں کسی بات کو بیان کریں کہ اگر جھوٹا ہو تو ایک ہوگا، دو ہوں گے، تین ہوں گے، چار پانچ ہوں گے، اتنی تعداد میں لوگ ایک بات کو ایک ہی انداز میں بیان کرتے ہیں، تو ان باتوں میں یقیناً کوئی سچائی ہے، ان میں جھوٹ کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں متواتر۔ تو متواتر اسانید کے ساتھ، متواتر روایات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء اور معراج کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ قرآن کریم میں اس واقعے کی طرف اشارہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اسراء کا واقعہ اور معراج کا واقعہ۔ اسراء کہتے ہیں رات کے وقت چلانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسراء کا واقعہ بھی پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت مکہ سے چلائے گئے بیت المقدس کی طرف، اور یہ قرآن نے ذکر کیا ہے آپ کے سامنے۔ میں نے سورۃ بنی اسرائیل یا جس کو سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں 15ویں پارے کی پہلی آیات، رب العالمین فرماتے ہیں سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسریٰ بعبدہ لیلا، جو لے گیا اپنے بندے کو رات کے وقت، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے آس پاس ہم نے بڑی خیر رکھی ہے، بڑی برکت رکھی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم ان کو اپنی آیتوں میں سے، اپنے نشانیوں میں سے دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر آواز کو سننے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کے ساتھ اپنے نبی کو بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہ رہا تھا، اور یہ نشانیاں امت کے لیے ایک عبرت اور نصیحت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کا وقت تھا، میں ام ہانے کے گھر میں، ایک روایت میں اپنے گھر میں، اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی وہ آپ کے، جب آپ اپنے والدہ کے رحم اور پیٹ میں تھے اس وقت انتقال ہو چکا تھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے پرورش میں تھے۔ ان کے فوت ہو جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پرورش میں آئے۔ ابو طالب کی اولاد بھی بہت تھی، طالب، عقیل، جعفر، علی، اور اس کے علاوہ ام ہانی بھی ان کی ایک بیٹی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرماتے ہیں میں ام ہانی کے گھر میں تھا۔ یہ گھر اصل میں ابو طالب کا تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے اور نبی رسول ان کے پرورش میں تھے۔ تو کسی کا کسی گھر میں رہائش اختیار کرنا، اس گھر میں مستقل طور پر رہنا، یوں سمجھا جاتا ہے کہ یہ گویا کہ ان کا اپنا گھر ہو، اس کو اپنا گھر اس لیے قرار دیا، کوئی تضاد نہیں ہے۔
جن روایت میں یہ بات آئی ہے کہ میں اپنے گھر میں تھا اور جن روایت میں یہ بات آئی ہے کہ میں ام ہانے کے گھر میں تھا، دونوں کا مقصد ایک ہے، اپنوں کا ایسا گھر جس میں انسان اتنا عرصہ رہ چکا ہو اس کو اپنا گھر ہی کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں تھے، فرمایا چھت کو پاڑ دیا گیا اور مجھے وہاں سے نکال دیا گیا۔ جبریل امین مجھے وہاں سے لے کر حطیم لے آئے۔ حطیم خانہ کعبہ کے برابر میں جو چھوٹی سی دیوار ہے جس کو قریش تعمیر کعبہ کے وقت چھوڑ چکے تھے، دراصل یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں کے مطابق یہ خانہ کعبہ کے اندر شامل ہے، لیکن قریش کے پاس جو حلال کمائی تھی، حلال پیسہ تھا، وہ اتنا نہیں تھا کہ اس کو بھی وہ تعمیر کر سکے۔ جتنی تعمیر ہو سکی ان کے حلال کے پیسے سے انہوں نے تعمیر کر لی، باقی انہوں نے اپنے اوپر لازم کر دیا تھا کہ ہم حلال کمائی اس میں لگائیں گے، حرام اس میں شامل نہیں کریں گے۔ تو یہ حصہ تعمیر کے اندر شامل نہ ہو سکا، خرچے کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کے پاس پیسہ اتنا نہیں تھا۔ اس جگہ کو حطیم کہا جاتا ہے، کچھ لوگ اس کو حجر اسماعیل کا نام بھی دیتے ہیں، بہرحال حطیم کا نام اس کا معروف ہے حدیث کے اندر۔ فرمایا اس حطیم پر مجھے جبریل امین لے کر آئے، وہاں میں اس حالت میں تھا بین نائم و یقظان کہ آدھا سو رہا تھا آدھا جاگ رہا تھا۔ وہاں نیند سے اٹھایا، یہاں لے آئے تو یہاں بھی ایسے حالت تھی کہ آدھا سونے کی حالت اور آدھا جاگنے کی حالت۔ فرمایا میرے سینے کو چیر دیا گیا، لیکن اس چیرنے کی کوئی تکلیف آپ نے محسوس نہیں کی۔ اور یہ دوسرا واقعہ ہے شق صدر کا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد میں، جو طائف کا علاقہ ہے، حلیمہ سعدیہ جو آپ کی رضائی والدہ ہے، ان کے پاس تھے اور بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اس دوران دو فرشتے انسانی شکل میں آئے اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا اور آپ کے سینے کو چاک کر دیا۔ تو یہ شق صدر کا واقعہ اس وقت بھی پیش آیا تھا، اور یہاں پر بھی شق صدر کا واقعہ، آپ کے سینے کو چیر دیا گیا، آپ کے دل کو باہر نکالا گیا اور زمزم کے پانی سے اس کو دھویا گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سونے کے ایک برتن میں حکمت اور علم کو لایا گیا، حکمت اور ایمان، جس کو میرے سینے کے اندر ڈال دیا گیا اور پھر میرے سینے کو دوبارہ سی لیا۔ اس سارے واقعے میں چند سیکنڈ لگے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس ایک جانور کو لایا گیا جس کو براق کہا جاتا ہے۔ اس کی نگاہ جہاں تک پہنچتی تھی، اس کی نظر جہاں تک لگتی تھی، وہاں تک اس کا قدم پہنچتا تھا، اتنا تیز رفتار۔ اور براق اس کو اس لیے کہتے ہیں یہ برق سے ماخوذ ہے، برق کہتے ہیں چمک کو۔ آسمان جب چمکتا ہے، بجلی چمکتی ہے تو دنیا کے کس کس کنارے تک اس کی چمک پہنچتی ہے اور کتنی جلدی میں، اسی طرح اس کا رفتار تھا۔ اس تیز رفتار سواری کے اوپر جب میں سوار ہونے لگا تو وہ کچھ بدک رہا تھا۔ تو کہتے ہیں جب جبریل نے اس کو کہا کہ براق تمہیں پتہ ہے تمہارے اوپر کون بیٹھ رہے ہیں؟ یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وہ براق جانور پسینہ پسینہ ہو گیا، میرے سواری کی وجہ سے، میرے اس کے اوپر سوار ہونے کی وجہ سے وہ پسینے پسینے ہو گیا اور بڑا سکون سے ہو گیا۔ فرمایا میں اس کے اوپر سوار ہوا اور وہ تیز رفتاری کے ساتھ دوڑ رہا تھا یہاں تک کہ میں بیت المقدس پہنچا۔ اب اس میں بھی ایک بہت عظیم راز ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی اس حرم کی بھی قیادت دینے والے ہیں، جس کی قیادت آج تک بنی اسرائیل کے ہاتھ میں تھی۔ جو یہود اور نصارہ اس کو اپنا مذہبی مرکز سمجھتے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کا مرکز نصیب ہوا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مرکز کی قیادت بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرنی ہے۔ تو اس جگہ پر پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل امین نے مجھے کہا کہ یہ سواری اس دروازے کے چوکٹ کے ساتھ باندھ لو، اور پھر تمام انبیاء مجھے دکھائے گئے جنہوں نے میری اقتداء میں 2 رکعت نماز ادا کی۔ یہ بات یاد رکھیے کہ یہ واقعہ خواب کا نہیں ہے، اور یہ واقعہ دنیاوی نگاہ اور دنیاوی آنکھوں کی قدرت اور استطاعت میں نہیں ہے کہ وہ دیکھ سکے۔ اتنا لمبا سفر طے کرنا رات کے ایک حصے میں
یہ انسانی استطاعت اور طاقت میں نہیں ہے. یہ سب کچھ کیا ہے؟ معجزہ ہے. اور اس معجزے کا تعلق ایمان بالغیب کے ساتھ ہے. یہ اللہ رب العالمین نے وہ طاقت عطا کی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی عام لوگوں کو عطا نہیں کرتا. ہماری آنکھیں ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ اس مسجد میں اللہ کے فرشتے بھی ہیں، اور مسجد کے دروازے پر خطبہ شروع ہونے سے پہلے 2 فرشتے کھڑے ہوتے ہیں ہر مسجد کے دروازے پر، اور آنے والوں کے نام لکھتے ہیں اور ان کے آنے کی ترتیب لکھتے ہیں. لیکن خطبہ شروع ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَجَلَسُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، وہ فرشتے بیٹھ کر خطبہ سن رہے ہوتے ہیں. لیکن آج ہم ان فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے. ہمارے کندھوں کے اوپر ہمارے ساتھ کرامن کاتبین ہے، ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے، اس لیے کہ ہماری آنکھوں کی بینائی محدود ہے. ہمیں وہ نظر نہیں آتے. یہ نہیں کہ وہ ہے نہیں، وہ ہے ضرور، لیکن ہمارے اندر ان کو دیکھنے کی طاقت اور صلاحیت نہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کے ساتھ جو کچھ دکھایا گیا ہے، یہ ایسی چیز ہے، ایسا علم ہے جس کا تعلق عام انسانی طاقت اور دنیا کی زندگی کے ساتھ نہیں ہے. اس پر ہمیں صرف ایمان رکھنا ہے. اس میں یہ اشکالات اٹھانا کہ انبیاء تو سارے فوت ہو چکے ہیں، ان میں سے کسی کی قبر کہاں پر ہے، کسی کی قبر کہاں پر ہے، اور یہ کیسے جمع ہو گئے، اور یہ کہ اس سے یہ بھی ثابت کرنا کہ انبیاء ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے ہیں، یہ نظریہ بالکل غلط اور باطل ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو آسمان میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوایا، اور یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی امامت بھی کروائی. یہ نہیں کہ نبی یہاں پر بھی ہے ادھر بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ جہاں چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک حصے میں مکہ سے اٹھا کر بیت المقدس، جہاں تقریباً 1 مہینے سے زیادہ کا سفر ہے، وہاں پہنچا سکتا ہے. اور پھر وہاں سے 7ویں آسمان کے اوپر، ہر آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت 500 سال کی ہے. 500 سال کی مسافت اس زمین سے پہلے آسمان پر، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال لگتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ایک حصے میں گئے بھی، واپس بھی آئے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی ایک طاقت اور قدرت ہے، ایک معجزہ ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار نہیں ہے، آپ کا اختیار نہیں ہے. یہ اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت سے، اپنی مرضی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کروایا اور یہ اعزاز بخشا. آپ کا مرتبہ ضرور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو واضح کرنا ضرور ہے، لیکن اختیار صرف اللہ کا ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے 2 رکعت نماز پڑھائی اور مجھے پھر جبریل نے کہا کہ چل. اب یہاں سے معراج کا واقعہ شروع ہوتا ہے. یہ اسراء کا واقعہ، اب آگے معراج کہتے ہیں چڑھنے کو، اوپر چڑھنے کا کہا. تو میں جبریل کے ساتھ اب چل پڑا. وہ جو سواری تھی وہ ادھر رہ گئی. اب جبریل کے ساتھ اوپر جا رہا ہوں. پہلے آسمان پر پہنچے، جبریل نے دروازہ کھٹکھایا تو پوچھا گیا کہ کون؟ جبریل نے کہا میں جبریل ہوں. کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا میرے ساتھ محمد ہے علیہ الصلوۃ والسلام. پوچھا گیا کہ ان کے پاس وحی آئی ہے، یعنی ان کو بلایا گیا ہے؟ جبریل نے کہا ہاں. کہتے ہیں دروازہ جب کھول دیا گیا، اس کے بعد دروازہ کھولنے کے بعد مجھے اوپر لے جایا گیا تو جبریل نے وہاں آسمان میں مجھے ایک شخص ملوایا. فرمایا یہ خازن ہے، آسمان کا چوکیدار ہے. تو آسمان کے چوکیدار نے دروازہ کھولا اور سلام بھی کیا، مجھے سلام کہا. فرمایا جب میں اوپر چلا گیا تو ایک آدمی تھا جو کہ لمبا، اور اس کے دائیں طرف بڑی تعداد میں سیاہی تھی اور دائیں طرف بھی بڑی تعداد میں سیاہی تھی. فرمایا جب وہ دائیں طرف دیکھتا تو ہنس پڑتا اور جب بائیں طرف دیکھتا تو روتا. فرمایا جب ان کے قریب میں گیا تو انہوں نے مجھے کہا مرحبا بالنبی صالح والابن صالح، میرے نیک بیٹے اور نیک نبی کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟
انہوں نے کہا یہ آدم ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان کے دائیں طرف جو ہے یہ ان کی اولاد ہے، ان کی اولاد کی روحیں ہیں، جو زیادہ سیاہی آپ کو نظر آتی ہے یہ ان کی اولاد کی روحیں ہیں، اور بائیں طرف بھی ان کی اولاد کی روحیں ہیں۔ جب دائیں طرف منہ کرتے ہیں تو یہ ہنستے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں، اور بائیں طرف جب یہ منہ مڑتے ہیں تو دیکھ کر روتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں، ان کے اولاد میں سے جہنم میں جانے والوں کی طرف دیکھ کر روتے ہیں اپنے اولاد کے غم میں، اور دائیں طرف جو جنتی ہے ان کی طرف دیکھ کر ہنستے ہیں، ان کی وجہ سے خوش ہو جاتے ہیں۔ فرمایا پھر مجھے جبریل ہاتھ سے پکڑ کر اوپر کی طرف لے گئے، دوسرے آسمان کے جو گرا سے کہا کہ دروازہ کھولو، انہوں نے دروازہ کھولا پوچھ کے، وہاں ادریس تھے۔ اسی طرح اس کے بعد والے آسمان میں عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، مختلف آسمانوں میں مختلف انبیاء سے، چھٹے آسمان میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان میں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ہر نبی نے خوش آمدید کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بن نبی صالح والابن صالح کہا کہ نیک نبی اور میرے نیک بیٹے کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، آدم علیہ السلام نے بھی یہی الفاظ کہے تھے۔ باقی ہر نبی کہتے تھے کہ بن نبی صالح والاخ صالح، نیک بھائی اور نیک نبی کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان انبیاء سے ملاقات کے بعد فرمایا مجھے اوپر لے جایا گیا جہاں کوئی مقرب بندہ بھی نہیں جا سکتا، ساتویں آسمان سے اوپر جہاں کوئی فرشتہ بھی نہیں جا سکتا۔ جبریل نے مجھے کہا کہ یہاں تک میری پہنچ ہے، میں آگے نہیں جا سکتا۔ مجھے پھر آگے لے جایا گیا، وہاں سدرۃ المنتہا ایک بیر کا درخت ہے، بیر کا درخت ایسا تھا، فرمایا اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے طرح تھے، اور اس کا جو پھل تھا، جو دانا تھا، وہ حجر نام علاقہ جو ہے حجر، وہاں کے مٹکوں کے برابر اس کا دانا تھا، اس کا پھل تھا، اور اس کے اوپر عجیب رنگ چڑھ گیا، عجیب خوبصورتی چھا گئی جس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ فرمایا پھر وہاں پر قلم اور پین چلنے کی آوازیں میں نے سنی، جو فیصلے لکھے جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بات کی۔ یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے آپ کو یہ بتایا کہ کسی نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے تو اس نے جھوٹ بولا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دنیا کی آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا تھا کہ رب ارنی انظر الیک، یا اللہ مجھے اپنا دیدار کروا دے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کیا کہا؟ لن ترانی، تو مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتا دنیا میں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے جب تھوڑی سی اپنی روشنی پہاڑ کو دکھائی، پہاڑ ریزے ریزے ہو گیا، تو انسان کیسے اپنے رب کو دیکھ سکے گا اس دنیا کی آنکھ سے؟ ہاں، جنت میں قیامت کے دن اہل ایمان اپنے رب کو دیکھیں گے، یہ صحیح حدیث میں بات آئی ہے، قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اس دن۔ تو دنیا کی آنکھ میں یہ طاقت نہیں کہ اللہ کو دیکھ سکے۔ البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی باتیں براہ راست سنی ہے، اللہ تعالیٰ نے باتیں کی اپنے نبی سے، اور ان باتوں میں جو اہم ترین بات جس سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنی امت کو میری طرف سے 50 نماز پڑھنے کا حکم دے دیں، کہ دن رات میں 50 نمازیں پڑھیں گے۔ اب ہم میں سے کوئی شخص اگر اس سے کہا جائے کہ عمرہ کے لیے جانا چاہتے ہیں، وہ کہے گا کیوں نہیں، پیسہ بھی خرچ کرے گا، ٹائم بھی دے گا، سفر کی تھکاوٹ بھی برداشت کرے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے گھر کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ حج ہو یا عمرہ، اگر انسان پوری زندگی میں طاقت نہ رکھے تو اس کے اوپر فرض نہیں ہے، اور پوری زندگی میں اگر اس کی طاقت ہو ہر سال کرنے کی، ہر سال وہ حج کرنے اگر جا سکتا ہو، اور وہ صرف پوری زندگی میں ایک مرتبہ حج کر لے تو پوری زندگی اس کے اوپر پھر دوبارہ فرض نہیں ہے۔ اب وہ منت مان لے، نظر مان لے، وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ کی طرف سے جو فرض ہے پوری زندگی میں وہ صرف ایک دفعہ۔ حج کے لیے ہم اتنا شوق رکھتے ہیں، حج کی فضیلت اپنی جگہ، لیکن نماز کی جو فضیلت ہے، نماز جو اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسند ہے، وہ اتنی پسند ہے، اتنی محبوب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر زندگی میں ایک مرتبہ نہیں، سال میں ایک مرتبہ نہیں، مہینے اور دن میں ایک مرتبہ نہیں، دن رات میں ایک مرتبہ نہیں، بلکہ 50 مرتبہ صرف دن رات میں اپنے بندوں پر نماز کو فرض کرتا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کو نماز کتنی پسند ہے، کتنی محبوب عبادت ہے، اور ہم نماز کے حوالے سے بڑی سستی کرتے ہیں۔ پھر اللہ کی مہربانی یہ دیکھیے
کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تحفہ لے کر جب آنے لگے، چھٹے آسمان پر پہنچے، موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے آپ کو بلایا تھا؟ کیا تحفہ دے کر آپ کو اللہ تعالیٰ واپس بھیج رہا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کر دی دن رات میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ جائیے اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ اس تعداد کو کم کر دے، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا، اللہ نے 5 نمازیں کم کر دی، واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا، پھر وہی بات بتائی کہ 45 نمازیں رہ گئی، فرمایا نہیں جا کے کم کروا دے، اللہ تعالیٰ سے آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ پھر گئے، بار بار آنا جانا ہوا، 45 نمازیں کم ہو گئی اور 5 نمازیں رہ گئی۔ 5 نمازیں جب رہ گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری لسٹ میں، میرے رجسٹر میں تبدیلی نہیں ہوگی، میرے رجسٹر میں 50 ہی لکھی جائے گی، تم 5 پڑھو گے، میں 50 لکھوں گا، 50 کا اجر دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی مہربانی ہے۔ آج ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم یہ 5 بھی نہیں پڑھ سکتے، اور یہ نماز پڑھنا اس کی کیا فضیلت ہے۔ دیکھیں کہ باقی احکام، حج ہے، جہاد ہے، زکوٰۃ ہے، روزے ہیں، دیگر اعمال ہیں، ان کی فردیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبریل کو اوپر سے بھیجا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زمین میں آ کر زمین کے اوپر ان کو پیغام سنایا۔ لیکن اس عبادت کی اہمیت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اوپر بلایا، 7 آسمانوں سے اوپر لے جا کر وہاں پر یہ حکم دیا اور یہ تحفہ عطا کیا، اور یہ تحفہ ہمارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ آج ہم رات تو مناتے ہیں کہ جی معراج کی رات ہے، لیکن جو تحفہ وہاں سے آیا ہے معراج کی رات، وہ ہمیں قبول نہیں ہے، اس کو ہم نے نہیں لیا، اس کو ہم نے اپنے پلے نہیں باندھا۔ یہ عجیب طریقہ کار ہے، جو چیز، جو مقصد معراج کا نہیں ہے ہم نے وہ اپنا بنا لیا، اور جو معراج کا مقصد ہے اس کو ہم بھول گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں واپس آیا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزر رہا تھا تو انہوں نے ایک پیغام دیا کہ میری طرف سے آپ اپنے امت کو سلام کہیے، علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہمیں اس امت کو ابراہیم علیہ السلام نے سلام بھجوایا، پھر فرمایا آپ اپنی امت کو میری طرف سے یہ بتائیے کہ جنت کا پانی بڑا میٹھا ہے اور اس کی زمین بڑی زرخیز ہے اور چٹیل میدان ہے، ہموار میدان ہے، آپ اپنے لیے پودے لگوا دیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ پودے کیا ہوتے ہیں جنت میں لگانا؟ فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کہا کرو، آپ کے لیے پودے لگتے جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت تک پہنچایا ہے۔ اس کے بعد فرمایا موسیٰ علیہ السلام، پھر ہارون علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا اور واپس آیا۔ اس معراج کے رات بہت کچھ دیکھا گیا ہے، بہت مشاہدات اور واقعات ہیں، انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا آئندہ بیان کروں گا، لیکن جو اصل آپ کے سامنے بیان کرنا مقصد ہے وہ اس کا ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کرنا تھا۔ یہ واقعہ بالکل حقیقت اور سچ ہے، اور ایسا واقعہ ہے جس کو کوئی مسلمان جھٹلا نہیں سکتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر آئے، راستے میں ایک واقعہ بھی پیش آیا، بیت المقدس سے آتے ہوئے اور جاتے ہوئے۔ واقعہ یہ تھا کہ جاتے ہوئے قریش کا ایک قافلہ شام کی طرف سفر کر رہا تھا، تجارتی قافلہ تھا، ان کا اونٹ ایک بدک گیا، بھاگ گیا، تو اس کو تلاش کرنے کے لیے لوگ ادھر ادھر جا رہے تھے، ان کو نہیں مل رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں جاتے ہوئے اس اونٹ کو دیکھا، تو جب ان لوگوں کے پاس سے گزر رہے تھے ان کو آواز دی، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، آواز انہوں نے سنی۔ اس کے بعد واپسی پہ جب آپ آ رہے تھے یہ لوگ کہیں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، رات کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتیلے کا ڈھکنا ہٹایا، اس کا پانی انڈیل دیا اور ڈھکنا ویسے ہی دوبارہ رکھا۔ صرف یہ ایک معجزہ ان کو باور کرانے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کا وقت ہے، فجر کے سے پہلے پہلے آپ پہنچے، آپ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ واقعہ آپ نے قریش کو بتانا ہے، قریش کو یہ واقعہ بتانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں غمگین بیٹھا ہوا ہوں، کیسے بتاؤں لوگوں کو، اس بات پر لوگ کیسے یقین کریں گے؟ ابھی تک مجھے پاگل، جادو کیا ہوا اور پتہ نہیں کیا کیا القابات دے رہے تھے، جبکہ میری سچائی پہ ان کو یقین تھا۔ یہ تو ایسی باتیں ہیں کہ
کہ ان کی عقل میں یہ باتیں نہیں آئے گی، میں کیسے بتاؤں؟ فرمایا میں بیت اللہ کے پاس بڑا غمزدہ بیٹھا ہوں، اللہ کا دشمن ابو جہل آیا اور مذاق کے طور پر آ کر میرے پاس بیٹھ گیا، کہنے لگا ہاں بتاؤ کوئی نئی خبر ہے کیا؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا، میں نے کہا ہاں نئی خبر ہے، کیا ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ مجھے بیت المقدس لے گیا، وہاں سے 7 آسمانوں کے اوپر لے گیا اور پھر واپس اللہ تعالیٰ مجھے لے آیا۔ کہا اچھا رات کے ابھی تھوڑے سے وقت میں؟ کہا ہاں۔ کہا پھر واپس آ کر ہمارے درمیان میں ہیں آپ؟ فرمایا ہاں۔ کہا اچھا اس نے یہ ظاہر نہیں کروایا کہ میں اس بات کو نہیں مان رہا یا اس پہ یقین نہیں کر رہا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں سے مکر نہ جائے، اس کا یہ خیال تھا کیونکہ مشرک تھا۔ اس نے کہا ایک بات ہے، میں آپ کی قوم کو جمع کرتا ہوں، قریش کو جمع کرتا ہوں، ان کے سامنے آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں جو آپ میرے سامنے کہہ رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں ان کے سامنے کہنا چاہتا ہوں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کس طرح راستہ ہموار کر رہا ہے، قریش کو جمع کرنا، قریش کو یہ ساری بات سنانا نبی علیہ السلام کی بس میں نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام کی بات پر وہ جمع نہیں ہو رہے تھے، دشمنی کرنے والے تھے۔ ابو جہل نے جا کے ایک ایک قبیلے کا نام لے کے آواز دی کہ فلان قبیلے کے لوگوں آؤ، فلان قبیلے کے لوگوں آؤ، سب کو جمع کیا۔ ابو جہل وہ وادی مکہ کا ایک چودھری تھا، سربراہ تھا، اس کی بات پر سارے حاضر ہو گئے، اس کے آس پاس جمع ہو گئے۔ ابو جہل نے سب سے کہا کہ سنو، آپ کے سامنے ایک بات کہی جائے گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوا، کہا کہ وہ بات آپ ان لوگوں سے کہیں گے نا؟ کہا ہاں بالکل کہوں گا۔ کہا ابھی کہنا شروع کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، وہ باتیں جو معراج کی رات آپ نے دیکھی تھی، جو واقعات مشاہدات، وہ ساری باتیں ان کو سنا دی۔ اچھا ان لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو بیت المقدس جا چکے تھے، واقعی سفر کیا تھا انہوں نے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کا سفر اس سے پہلے نہیں کیا تھا۔ ان لوگوں کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ انہوں نے بیت المقدس کو نہیں دیکھا۔ اب ان کو موقع مل گیا، جنہوں نے بیت المقدس کو دیکھا تھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے پوری رات بیت المقدس کا سفر کیا اور آسمانوں پر بھی گئے، واپس آ کر ہمارے درمیان آپ موجود ہیں، یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ لیکن ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ بیت المقدس کی ذرا بتاؤ، اس کی کیا کیفیت اور کیا ہیئت ہے، کس انداز سے ہے، کتنے اس کے ستون ہیں، کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، کس طرح ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بیان کرنا شروع ہو گیا، اب میرے ذہن سے کچھ باتیں نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ عقیل کے گھر کے سامنے مجھے لا کر بیت المقدس کھڑا کر دیا۔ اب میں ایک ایک چیز کو دیکھ کر بیان کر رہا تھا، اور جو میں بیان کر رہا ہوں وہ جو بیت المقدس کو دیکھ چکے تھے وہ کہتے ہیں آپ نے صحیح کہا، آپ نے سچ کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق انہوں نے کر لی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر وہ ماننے کو تیار نہیں تھے، لیکن جھٹلا بھی نہیں سکتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب کچھ بالکل صاف صاف بتا دیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے کبھی زندگی میں اس سے پہلے اس کا سفر نہیں کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور بات سنو، آپ قریشیوں کا ایک قافلہ شام کی طرف تجارت کے لیے گیا ہے۔ انہوں نے کہا گیا ہے؟ کہا وہ لوگ جب واپس آئے ان سے پوچھ لینا کہ تمہارا کوئی اونٹ بھٹک گیا تھا، اونٹ کہیں بھاگ گیا تھا اور تم اس کو تلاش کرتے ہوئے ایک آواز تم نے سنی تھی، اور پھر جب واپسی آ رہے تھے تو ایک پتیلا تمہارا خالی ہوا جس کا ڈھکنا ویسے ہی دوبارہ اس کے اوپر رکھا گیا۔ اب یہ لوگ دوڑتے ہوئے شام کی طرف جو راستہ جاتا ہے، اس راستے پر جو مدینہ کا راستہ اصل میں، اس راستے پر دوڑ پڑے کہ یہ قافلہ تو ابھی کافی ٹائم ہو گیا، واپس آنے والا ہوگا۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں، وہ قافلہ تنعیم کے مقام پر جہاں آج مسجد عائشہ ہے وہاں پر ان کو مل گیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ سے ہم ایک بات پوچھتے ہیں۔ اب ان لوگوں کو نہ معراج کا پتہ، نہ اسراء کا واقعہ انہوں نے سنا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی۔ ان کے سامنے انہوں نے یہ بات پیش کر لی کہ لوگوں بتاؤ، تم نے راستے میں ایک جگہ تمہارا اونٹ گم ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا بالکل، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہا اچھا بتاؤ، اونٹ گم ہونے کے بعد تمہیں کوئی آواز آئی تھی؟ کہاں آواز آئی تھی؟ کس نے آواز دی تھی؟ کہاں پتہ نہیں، آواز آئی تھی کہ اونٹ یہاں پر ہے۔ یہ لوگ بھی حیران ہو گئے، وہ اس لیے حیران ہو گئے کہ ان لوگوں کو کیسے پتہ چلا، اور یہ اس لیے حیران ہو گئے کہ جو بات محمد علیہ السلام نے بتائی تھی وہ بالکل سچ ہے۔ پھر کہا کہ تمہارا کوئی پتیلا پانی کا خالی ہوا تھا؟ انہوں نے کہا پتیلا خالی ہونا تو کوئی بعید بات نہیں، کوئی جانور آ کر اس کا ڈھکنا ہٹا سکتا ہے اور اس کے اندر سے پانی پی سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ڈھکنا جانور تو نہیں رکھتا اوپر، پانی کا خالی کر کے ڈھکنا ویسا کا ویسا اوپر پڑا رہا اور پانی نہیں ہے، اور پتیلا کوئی لیک بھی نہیں ہے۔
یہ ہمارے تعجب کی بات ہے۔ وہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ بات واقعی حقیقت ہے، لیکن پھر بھی ضد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، اپنے کفر پر ڈٹ جانے کی وجہ سے وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اچھا، ان میں سے کچھ لوگ ابو بکر کے پاس دوڑ پڑے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، گھر سے نکالا ان کو، کہا بتاؤ ایک آدمی اگر یہ کہے کہ میں رات کے ایک حصے میں یہاں بیت اللہ سے بیت المقدس چلا گیا، وہاں سے آسمانوں پر گیا، پھر واپس آیا اور رات ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ ممکن ہے؟ کہا نہیں۔ ابو بکر نے کہا نہیں ممکن۔ کہا اگر کوئی ایسی بات کہہ دے، کہا سچ نہیں ہو سکتا۔ کہا پھر سنو، آپ کا جو دوست ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو یہی بات کہتے ہیں کہ میں رات یہاں سے بیت المقدس گیا، وہاں سے 7 آسمانوں پر گیا، پھر واپس آیا۔ کہا اچھا انہوں نے یہ بات کہی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں کہی ہے۔ کہا اگر انہوں نے کہی ہے تو یہ بات سچ ہے، اس لیے کہ وہ آسمان کی خبریں لا کر ہمیں بتاتے ہیں، ہم ان پر یقین کرتے ہیں، تو اپنے بارے میں جو بتائیں گے ان پر ہم یقین نہیں کریں گے۔ اس پر ان کو صدیق، زیادہ تصدیق کرنے والے کا لقب مل گیا۔ یہ واقعہ حقیقت ہے، اور اس واقعے کے اندر بڑی عجیب قدرت کی نشانیاں ہیں۔ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو آئندہ بیان کروں گا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ واقعہ کس تاریخ، کس مہینے اور کس سال پیش آیا؟ سال کے حوالے سے جو تقریباً اتفاقی قول ہے وہ یہ ہے کہ ابو طالب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مضبوط حمایتی تھے، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہمدرد بیوی تھی، دین کے اور دعوت کے معاملے میں بڑا ساتھ دیا تھا، ان کے فوت ہونے کے بعد جو آپ کو غم ہوا، اور اس کے بعد آپ اپنے حمایتیوں کو تلاش کرنے کے لیے طائف گئے، طائف سے بھی مایوس واپس آئے، طائف کے لوگوں نے دعوت قبول کرنے کے بجائے پتھر برسائے، بڑے غمگین، بڑے پریشان کہ زمین میں کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں۔ قریش نے مکہ آنے سے روک دیا، مطعم بن عدی نے پناہ دی اور اس کے پناہ میں آ کر مکہ میں داخل ہوئے۔ اتنی سخت پریشانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی تسلی دی کہ آپ دعوت کے کام پر قائم رہے، اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کام کرتے رہیں، دنیا کے لوگ آپ کو جھٹلائے تو آسمان میں آپ کو کیا مقام ملا ہے، آپ کو یہ مقام اللہ دکھانا چاہتا ہے۔ ایک تو اس طائف کے سفر سے واپسی پر یہ واقعہ پیش آیا، اور پھر یہ بھی اتفاقی بات ہے کہ ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا، ہجرت کرنے سے 1 سال پہلے، لیکن مہینے کے حوالے سے کوئی اتفاقی بات نہیں ہے۔ تقریباً 56 اقوال ہیں مؤرخین کے، 56۔ کسی نے رجب کا مہینہ بتایا، کسی نے رمضان کا مہینہ بتایا، کسی نے شوال کا مہینہ بتایا، کسی نے محرم کا مہینہ بتایا، مختلف اقوال ہے، اور تاریخوں کے حوالے سے بھی مختلف تاریخیں لوگوں نے بتلائی ہے۔ کسی ایک تاریخ کو مستند ذریعے سے کوئی وثوق حاصل نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ فلاں تاریخ ہے جس تاریخ کو یہ معراج کا واقعہ ہوا، لیکن صرف ہمارے اسکول کے نصابوں میں، اخبارات میں اور دیکھا دیکھی میں جو پڑھ کے ممبر پر آ کر لوگوں کے سامنے سنا لیتے ہیں، کوئی سند نہیں دیکھتے، کوئی حوالہ نہیں دیکھتے، بس ان سنی سنائی باتوں میں آ کر ہم نے یہ یقین کر لیا کہ معراج کی جو رات ہے وہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ یہ بات بالکل بے بنیاد ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ بالفرض اگر ہم اس بات کو تسلیم بھی کر لیں کہ رجب کے مہینے کی 27ویں رات کو معراج کا واقعہ پیش آیا، تو کیا مدینہ آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج کی یہ 27ویں رات نہیں گزری؟ تقریباً 10 مرتبہ یا 9 مرتبہ یہ رات آپ کی زندگی میں مدنی دور میں گزری ہے۔ آپ نے کبھی اس رات کو کوئی خاص اہتمام کیا، کبھی مسجد نبی کو سجایا، کبھی خاص محفل اور مجلس کی، کبھی کوئی اور ایسا عمل کیا، کوئی کھانے وانے تیار کر کے تقسیم کیا یا صحابہ کرام کو اس کا حکم دیا؟ کہ حدیث کی کتابوں میں ایسی کوئی بات مستند حوالے سے نہیں ملتی، اور نہ ہی اس دن کا کوئی روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ رات کا جو عام معمول تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح عام راتوں میں اٹھ کر قیام کرتے تھے، اسی طرح عام راتوں کی طرح یہ رات بھی آپ نے گزاری ہے، لیکن مخصوص عبادات کے ساتھ جاگ کر یہ رات گزارنا، مخصوص محافل قائم کرنا، مخصوص نمازیں پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اگر یہ نیکی کا کام ہوتا، ثواب کا کام ہوتا، دین ہوتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی یہ دین نہ چھپاتے۔ آپ نے تو قضاء حاجت کے مسائل بتلائے ہیں، آپ نے تو میاں بیوی کے آپس میں ہم بستری کے احکام بتلائے ہیں، آپ اتنی عظیم رات کے بارے میں نہ بتاتے؟ اگر اس رات کی کوئی خاص عظمت ہوتی، معراج اپنی جگہ حق ہے،
معراج میں ملنے والے جو عظیم تحفے ہیں، جن میں سے سب سے عظیم تحفہ نماز کا ہے، اس تحفے کو قبول کر لیجئے۔ اس معراج کی رات ملنے والی عبادت نماز، یہ مومن کی معراج ہے۔ اس معراج کے ذریعے مومن اللہ تعالیٰ کے پاس چڑھ جاتا ہے، اتنا بلند مقام پاتا ہے۔ آئیے اس کو حاصل کیجئے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ سنی سنائی باتوں کے اوپر، اسی طرح دیکھا دیکھی میں بلا دلیل باتوں کے اوپر یقین کرنے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ حق اور سچ ہمیں نصیب کر دے، اور سچ حق لوگوں کے سامنے بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔